بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ ہی علیم ہے، بہتر جاننے والا ہے۔ جب دنیا طاقت کے نشے میں چور تھی، جب شاہوں کے درباروں میں تکبر کے چراغ روشن ہوتے تھے، تب اجمیر کی خاموش وادیوں میں ایک درویش نے محبت کا چراغ جلایا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر تشریف لائے تو یہاں کا ماحول نہایت ہی سخت تھا۔ جہالت اور شرک عام تھا، غریبوں پر ظلم رواج بن چکا تھا۔ لیکن آپ نے کسی سے مناظرہ نہیں کیا، کسی پر زور نہیں ڈالا، صرف کردار سے تبلیغ کی، اخلاق سے دل جیتے۔ لوگ آپ کے پاس مسئلے لے کر آتے اور خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ کسی کو رزق کی دعا ملی، کسی کو سکون قلب اور کسی کو ایمان کی دولت۔ ایک واقعہ جس کا ذکر صوفیانہ روایت میں ملتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص اور ان کے جانشین قطب الاقطاب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دلی کی ولایت سونپی گئی تھی، مگر دلی کے بعض علماء کرام ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے، ان کی ہر دل عزیزی کو دیکھتے ہوئے بے پناہ حسد رکھتے تھے۔ بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش، جو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بے پناہ معتقد، ایسے میں ان حاسدوں کی کوئی کوشش انہیں نقصان پہنچانے کی کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ جب ہر کوشش حاسدوں کی ناکام ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک نہایت ہی گھٹیا چال چلی، جو اگر کامیاب ہو جاتا تو لوگوں کی نظر میں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بدنام ہو جاتے اور ان کی عقیدت اور محبت جو لوگوں کو تھی وہ بھی ختم ہو جاتا۔ انہوں نے آپ کو رسوا کرنے کے لیے ایک گھٹیا چال تیار کی اور ایک غیر مسلم لڑکی کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں آپ کے خلاف بدکاری کا مقدمہ پیش کرے، اور جو 2 مہینے کا بچہ اس کی گود میں تھا اس کے بارے میں بھی بادشاہ کو بتائے کہ وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس عورت نے ایسا ہی مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ یہ اتنا بڑا الزام تھا کہ صرف بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، بلکہ ان کے جتنے مرید اور عقیدت مند تھے، سب کے ذہن میں ایک شدید اضطراب پیدا ہو گیا
لوگ بے چین ہو گئے، بے قراری بڑھ گئی، یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں لوگ پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ وقت کو اس بات کا یقین نہیں تھا، مگر اسے انصاف کا تقاضا تو پورا کرنا تھا۔ جب یہ خبر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلی تک اجمیر تک پہنچی دلی سے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص اور منظور نظر خلیفہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھارس دی کہ اے قطب، حوصلے سے کام لو، صبر کا دامن نہ چھوڑو، تمہارے دشمن بہت جلد رسوائی حاصل کریں گے، اور تم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ خاص حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دربار میں تشریف لائے۔ مقدمہ کی شروعات ہوئی۔ وہ لڑکی ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور 2 مہینے کا بچہ اس کی گود میں تھا۔ عورت نے بیان دیا، اشارہ کیا حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور کہا یہی ذمہ دار ہیں اس بچے کے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر جلال ظاہر ہوا۔ آپ نے عورت کو اللہ کا ڈر دکھایا اور اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی جگہ غلط ہو تو اپنا یہ مقدمہ واپس لے لو۔ لیکن وہ عورت نہ مانی اور رونے لگی اور انصاف کی دہائی مانگنے لگی۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو قصوروار ٹھہرانے لگی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور عورت سے کہا کہ تیرا یہ بچہ کس کا ہے، یا خود بتائے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، ہر کوئی اپنی جگہ حیران تھا، کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عورت کے چہرے پر ڈر اور گھبراہٹ کے آثار پیدا ہوئے، اس کا پورا بدن ڈر سے تھرتھرانے لگا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے پیار سے کہا، اے بچے، سارے دربار والوں کو بتا دے کون ہے تیرا باپ۔ خواجہ غریب نواز کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ کمرے میں بچے کی ایک معصوم سی آواز گونجی، السلام علیکم یا ہند کے سلطان۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر بچہ بول اٹھا، یا سلطان ہند، میرا باپ سلطان التمش کے دربار کا ایک عزت دار سردار ہے۔ 2 مہینے کے بچے کے منہ سے
یہ آواز سن کر دربار کے سارے لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور تھر تھرا اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ایک 2 مہینے کے بچے کے ذریعے کرا دیا۔